السلام علیکم دوستو، کیپٹل انسائٹ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان مظفر اور محمد ظریف حاضر ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچے میں ایک اور نوجوان محمد اظہر کو جو ہے اغوا کر لیا گیا ہے اور کچے کے ڈاکوؤں کی جانب سے ان کی فیملی سے بڑی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کو کیسے اغوا کیا گیا، اس نوجوان پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ ظریف، جیسے کہ اظہر نامی نوجوان ہے جس کا تعلق بھیرا سے ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے اور اس کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے کچے کے ڈاکوؤں نے، جس میں اظہر کو سنگلیاں پہنا کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا زنجیریں ہے پہنا کر جو ہے وہ اور ان تشدد کی فیملی سے پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بتائیں کتنے پیسے مانگے ہیں اور ہماری پولیس کی طرف جو آپریشن کرنے جا رہی تھی اور یہ ہے وہ۔ رانا عثمان، بہت شکریہ آپ کا نے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اب کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے، یہ تو کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، ہم اپنے متعدد پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ 40 سال تک کا تو جو ہے وہ ان کا ایک ڈیٹا موجود ہے کہ 40 سال سے جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ تو ہمارے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں، فالوور ہیں، انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا، بندے نے بتایا تھا کہ 47 سال، اس کا دعویٰ تھا کہ 47 سال پہلے کشمیر میں بھی جو ہے وہ ایک شخص کو، کشمیر کے شخص کو 47 سال، یعنی وہ تو 50 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ہماری جو ریاست ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکی۔ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک بیرا میانی کے ایک نوجوان ہے جسے اغوا کر کے جو ہے وہ کچے کے ڈاکو جو سندھ سائیڈ کے ہیں انہوں نے اغوا کر لیا ہے، اور ان کی جانب سے اب جو ہے وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ تو کچے کے جو ڈاکو ہیں ان کی جانب سے جو ہے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نوجوان تھا یہ زمیندار تھا، اظہر نام ہے اس نوجوان کا، اور یہ بیرا میانی کا رہائشی تھا۔ اس کے بھائی جو نور سے میری بات بھی ہوئی ہے، کچھ دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے، کافی دنوں سے میں کانٹیکٹ میں تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی اس بار کچے کے جو ڈاکو ہیں انہوں نے اس کو جو ہے یہ کیونکہ ذمہ داری کرتے ہیں، تو زمینداروں کا آپ کو پتہ ہے وہ یا کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، اس طریقے سے اپنا نظام چلاتے ہیں، یا پھر وہ بیچارے جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کے لیے جو جانور ہیں، مویشی ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں ان کے لیے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی روٹی روزی کماتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھیں وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ بڑے تیز ہو چکے ہیں، وہ کسی کو تو جو نوجوان ہوتا ہے اسے لڑکی کا آفر دیتے ہیں کہ جو خوبصورت لڑکی ہے، بات وغیرہ کرواتے ہیں، اگر کوئی گاڑی کا شوقین ہے تو اسے گاڑی دی جاتی ہے۔ اب یہ بیچارہ ٹھہرا کسان، تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی خوبصورت نسل کی بھینسیں جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور بڑی سستی قیمت پہ۔ تو جس علاقے میں جاتا تھا اس کا نام بھی کوئی اس طرح پنڈ اس طرح کا کوئی نام ہے جہاں پر یہ جایا کرتا تھا۔ گھر والے کہتے ہیں یہ پہلے بھی وہاں جایا کرتا تھا اور بھینسیں وغیرہ جو ہے نا بڑا شوقین تھا بھینسوں وغیرہ کا۔ تو اس بار اس کو ایک انہوں نے کہا کہ جی بھینس جو ہے وہ ایک ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی 16 کلو دودھ دیتی ہے۔ جی آپ بھینسوں کام کر چکے ہیں، ایک بھینس 16 کلو دودھ دے سکتی ہے بچے کو پلا کے؟ نہیں جی، ایک ٹائم کا تو نہیں دے سکتی۔ 2 ٹائم کا اگر ملا رہا ہو تو؟ ہاں، 2 ٹائم کا بہت مہنگی بھینس اور وہ 8-9 لاکھ روپے کی ملتی ہے۔ جی انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو بچہ بھی دودھ پیتا ہے، اور بھینس جو ہے وہ کتنے کی ہے، جو 16 کلو دودھ دیتی ہے جی، بچہ الگ پیتا ہے جی۔ تو اس بیچارے کو انہوں نے بتایا، کہتے ہیں جی کہ بڑی کم قیمت بتائی، تو یہ بیچارہ جو ہے وہ بھینس خریدنے کے لیے وہاں پر چلا گیا، اور اس کے بعد اب یہ جو نوجوان جب گیا تو اس کی ویڈیو اب جاری کی ہوئی ہے۔ اب اس کی نوجوان کی جو ویڈیو ہے وہ یقین مانیں کہ اتنا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو خوف آئے گا کہ تشدد کی ویڈیو ہے، اس کو ڈنڈی سے مار رہے ہیں، مختلف جو لکڑی ہوتی ہے اس سے اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے گلے میں اس کے جو ہے وہ زنجیر ہوتی ہے، جانوروں کو زنجیر کہتے ہیں اردو میں اس کو، وہ ڈالی ہوئی ہے، اور اس کو تالا لگایا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ کھڑا ہوا، یعنی وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بھیجی گئی ہے۔ اور اس کے گھر والوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو انتہائی غریب آدمی ہیں، اور ہم سے اس کا کہنا ہے کہ 40 لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں۔ یہ خبر تب سامنے آئی جب جو ہے عمران خان کے ساتھی جو وکیل ہے عمران خان کے،
نعیم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ کیا تھا، اور غالباً آپ نے مجھے وہ ٹویٹ بھیجا تھا، اس کے بعد سے ہم اس خبر کو فالو کر رہے ہیں. تو اب 40 لاکھ روپے مانگا ہے. اب جس فیملی سے 40 لاکھ روپے مانگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی کل جو ہمارا پاس ہے ہم سب کچھ بیچ بھی دیں تو 1-2 لاکھ سے اوپر نہیں بنتا. اب جو ویڈیو آئی ہے، ویڈیو میں وہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ گھر بیچ دیں، زمین بیچ دیں، ہر چیز بیچ دیں، اور جو ہے وہ ان کو 40 لاکھ روپے کر کے دیں. اب ظاہر ہے ان کے نوجوانوں کے اوپر تو تشدد ہو رہا ہے. اس بیچارے نے تو یہی کہنا ہے کہ آپ گھر بھی بیچیں، زمین بھی بیچیں، اور ان کو ان کے پیسے پورے کر کے دیں. تو بہرحال اب 40 لاکھ ڈیمانڈ کی ہے. میری اس کے بھائی سے بات ہوئی تو اس کے بھائی نے مجھے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں. تو کہتا ہے ڈاکو نے کہا ہے کہ جی 2 لاکھ روپے کی تو ہماری نسوار بھی نہیں بنتی تھی، تو 2 لاکھ روپے ہم نہیں دیں گے. اب اس نوجوان کی جو جان ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس نوجوان کو اگر جیسے کہ اس کے بھائی نے تو کہہ دیا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے، تو رانا عثمان صاحب اگر پیسے نہیں دیے تو وہ تو اس کو قتل کر دیں گے. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ جی ظریف، پہلے یہ دیکھنا ہمیں پڑے گا کہ یہ کیسے نوجوان کو اغوا کر کے کسی طرح ٹرانسپورٹ تو کیا ہوگا، کہ یہاں سے اغوا کیا گیا، نوجوان کو کچے تک لے جانے میں کیسے فیسیلیٹیٹ کیا پولیس نے، یا پھر یہ کیسے کون سے راستوں سے لے جاتے ہیں. پہلے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کچے کے علاقہ جو ہے وہ دریا کے قریب ہے، وہ اسی میں رہتے ہیں، لیکن یہ ڈاکو جو ہیں یہ تو کچے کے علاقے سے باہر جا کے واردات کر کے آتے ہیں. اب یہ لوگ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی ہنی ٹریپ میں آ جاتے ہیں تو وہ کوئی خود چل کے تو کچے میں تو نہیں جاتے. کچے کے چاروں طرف چوکیاں لگی ہوئی ہیں، کچے کے چاروں طرف چوکیاں لگی ہیں، پولیس کی چوکیاں موجود ہیں. یہ کچے کے ڈاکو ہی جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کر کے کچے میں لے کر آ کے ان کی ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے. آج اگر آپ نے کسی تحریک انصاف کے بندے کو گرفتار کرنا ہے یا ان کو ٹریپ کرنا ہے تو ہر قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کر لی جائے گی، لیکن یہ کچے کے ڈاکوؤں کے لیے کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو رہی. آئے روز معصوم لوگوں کو جو کچے کے ڈاکو ہیں، اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈاکو سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کی طرف یہ جو کچا ہے وہاں پر سب سے زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پر لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے. وہاں پر زیادہ تر جو پنجاب کی طرف ہے وہاں پر اتنی وارداتیں نہیں ہوتی، کیونکہ پنجاب پولیس کی جانب سے ان کو ڈر ہوتا ہے. پنجاب پولیس کی جانب سے آپریشن وقفے سے کیے جاتے ہیں، محدود آپریشن ہوتے ہیں، لیکن گرینڈ آپریشن آج تک نہیں ہوا اور نہ ہی کیا جاتا ہے. وہ جو ویڈیو دکھائی جاتی ہیں ٹی وی چینلز پہ وہ آپ کو ایک ویسی بنائی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آگ لگا دی، وہ لگا دی، لیکن اصل میں جو آپریشن کیا جانا چاہیے وہاں پر آپریشن نہیں ہوتا. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو عام لوگ ہیں. میں نے ایک تاجر کی بڑی خوبصورت بات سنی تھی. وہ چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تاجر رہنما تھے. انہوں نے کہا کہ یار آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں، آپ کس چیز کا ہمارے سے ٹیکس لیتے ہیں؟ سیکیورٹی ہم خود کرتے ہیں، اپنی بجلی کا بل ہم خود دیتے ہیں، کھانا ہم خود، بس اپنا علاج ہم خود کرواتے ہیں، تو ہم کس چیز کا حکومت کو یا پھر ملک کو ٹیکس دیں؟ جب ہم نے سب کچھ ہم نے خود ہی کرنا ہے تو پھر ہم سے تو ٹیکس نہیں لینا چاہیے. اسی طرح عوام کا قصور ہے کہ عوام ایک صابن کی ٹکیا لینے جائے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے، اگر آپ ایک ٹافی لینے جاتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس ہے، لیکن ٹیکس کدھر جاتا ہے، کدھر استعمال ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں پتہ. یہ دیکھیں بدقسمتی کہ ان کی ویڈیوز لوگوں کی آتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کچے میں بہت سے لوگ جو بازیاب کروائے جاتے ہیں وہ کوئی آپریشن کر کے بازیاب نہیں کروائے جاتے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پولیس یا پھر جو ادارے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ان سے نیگوسیشن کر کے اپنے لوگوں، ان کے جو پولیس اہلکار ادھر کے تعینات، وہ نیگوسیشن کرتے ہیں اور کم پیسوں میں لوگوں کو چھڑوا لیا جاتا ہے. تو یہ بازیابی ہوتی ہے، یہ کوپریشن کرنے کے بعد نہیں ہوتی. یہ تو بدقسمتی ہے کہ خود ریاست جو ہے وہ سرنڈر کرتی ہوئی ان کو پیسے دیتی ہے یا پیسے لوگوں کو فراہم کیے جاتے ہیں اور اس طرح بازیاب کروایا جاتا ہے. تو ظریف، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں، کچے کے ڈاکو اب سوشل میڈیا سے ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ دریائی علاقہ ہے، وہاں پر یہ ہے وہ، آپ سگنل بند کیوں نہیں کرتے؟ آپ وہاں پر انٹرنیٹ کیسے فراہم کرتے ہیں؟ جب دیکھیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. دیکھیں انٹرنیٹ سے ٹریپ کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال آنا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ان کو آتا ہے تو وہ کر رہے ہیں، آپ اور میں تو اس طرح ٹریپ نہیں کر سکتے. لوگوں کے واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں کچے میں، لوگوں کے مختلف جو ہے طریقوں سے وارداتیں کی جاتی. کیا وہ انجینئر اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں؟ یہ صورتحال بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے. آپ بہت شکریہ رانا عثمان، جو ہے وہ آپ نے بتایا
تو اب اس نوجوان جو اظہر ہے 30 سال اس کی عمر بتائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے گھر والوں نے جو ہے وہ بڑی اس کے اوپر ورک کیا. کہتے ہیں کہ یہ پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ نشے کا عادی بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کی بحالی کا کام کیا. کہتے ہیں ہمارے پاس جو پیسے تھے، جمع پونجی تھی، گھر کی جو جمع پونجی تھی، وہ ہم نے اس کی منشیات سے بحالی کی، کیونکہ منشیات پیتا تھا تو اس سے چھٹکارے کے لیے بحالی کا ہم نے علاج کرایا. تو کہتے ہیں بحالی کے علاج کے بعد یہ جانوروں میں ظاہر ہے کسان تھے، جانوروں میں بڑا شوق لینے لگا، یہ جانور وغیرہ پالتا تھا. تو اس بار اس کو جو ہے وہ ٹریپ کر دیا ہے. تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیونکہ ریاست ایکشن، تو اگر آپ آپریشن نہیں کر رہے تو کم از کم کچے کے ڈاکوؤں سے اس شخص کو بچائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو انہوں نے قتل کر دیا تو یہ ایک جو ہے اور بڑی میں خوفناک صورتحال ظریف آپ ہوگی. کو بتاؤں کہ یہ کچے کے ڈاکو جو ہیں یہ اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ یہ کسی کو قتل کرنے میں بھی 1 منٹ نہیں لگاتے. ان کو دیکھیں، پنجاب پولیس کے جو 12 نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا، پولیس اہلکاروں کو، ان کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا. انہوں نے کوئی کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن تو نہیں کرنا تھا، یا کرنے تو نہیں جا رہے تھے. وہ تو بیچارے بارش کا پانی جہاں پہ تھا، کیچڑ میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکال رہے تھے، اور ان کو بےایمانہ طور پر ان کو شہید کر دیا گیا. لیکن یہاں پر افسران جو ہے نا، جہاں پر افسران جو ہیں، ظریف تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، تو یہاں پر جو ظریف افسران ہیں وہ خواب غفلت سے جاگ ہی نہیں ہاں رہے. جی. ان کو جب تک خدا نہ خواستہ ان پر یا ان کی فیملی پر یا پھر اس طرح کی کوئی واردات نہیں ہوتی، تب تک مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہوش نہیں آئے گا کہ یہ عام لوگ جا رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، اور یہ آگاہی مہم چلاتے ہیں. اب بھائی آگاہی مہم کیوں چلاتے ہیں؟ اب وہ علاقہ ہی ختم، یہ کیا آپ آگاہی دے رہے ہیں؟ لوگ انسان ہیں، انسان ٹریپ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. آج آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اچھی اور معلوماتی جو ویڈیوز ہیں ان تک آپ کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تمام ویڈیوز تک آپ کو رسائی دیں گے اپنے پروگرام کے ذریعے سے. بہت شکریہ. رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.